السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احباب نے رمضان المبارک کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت پر مبنی ہے، دوسرا عشرہ مغفرت پر مبنی ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی پر مبنی ہے، لیکن در حقیقت یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ رمضان کہا کس کو جاتا ہے اور رمضان کا اصل معنی مفہوم کیا ہے۔ رمضان عربی ڈکشنری میں اگر آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جلسا دینے والا، پگھلا دینے والا۔ جس طرح لوہار لوہے کو آگ کی بھٹی کے اندر جلاتا ہے، پکاتا ہے، دہکاتا ہے، یہاں تک کہ اس لوہے سے پورا زنگ صاف ہو کر اوریجنل لوہا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، تیسرا عشرہ ہو، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے گناہوں کو اسی طرح جلسا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح لوہار لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے جی تتقون، تقوی اختیار کرنا۔ اچھا، ہمارے ہاں تقوی دار کسے کہا جاتا ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا جو حج و عمرہ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب سے بڑا تقوی دار ہے۔ در حقیقت ان اعمال کرنے والوں کو تقوی دار نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ تقوی دار کا جو معیار ہے، جو معنی ہے، وہ عام روٹین کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے لیکن وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، کیا وہ تقوی دار کہلائے گا؟ ایک شخص روزے دار ہے لیکن وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے تو کیا وہ تقوی دار کہلائے گا؟ اسی طرح ہر ایک شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، کیا وہ تقوی دار کہلائے گا؟ اسی طریقے سے ایک حاجی ہے جو ہر سال حج پر جاتا ہے، واپسی آ کر وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، تو کیا یہ تقوی دار کہلائے گا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اصل تقوی دار اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جس کے دل کے اندر ہمدردی ہے، جس کے دل کے اندر غم خواری ہے، جس کے دل کے اندر دوسروں کا احساس ہے، جس کے دل کے اندر دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا جذبہ ہے۔ در حقیقت تقوی دار اس شخص کو کہا گیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ یہ اسلام کے ارکان ضرور ہیں اور ہم پر فرض بھی ہیں، لیکن اس کو کرنے والا در حقیقت اصل تقوی دار نہیں ہے۔ اصل تقوی دار وہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر جس کا رویہ، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا کریکٹر ایسا ہے کہ لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، ایسا ہے کہ جو لوگوں کے کام آتا ہے، ایسا ہے کہ لوگ جس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ایک نمازی ہے جو نماز کا بڑا پابند ہے لیکن لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ نمازی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تقوی دار ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بھئی یوں ہی کسی کو اچھا نہ کہہ دیا کرو جب تک اس شخص کے ساتھ 3 معاملات کو طے نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس شخص کے ساتھ سفر کر کے دیکھا جائے، کیونکہ سفر ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں انسان زیادہ تر اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ نمبر 2، اس شخص کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھیں کہ کھانے کے اندر اس کا بیہیو کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، کیونکہ کھانا بھی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور اچھا سے اچھا وہ خود کھا سکے۔ اور نمبر 3، اس بندے کے ساتھ لین دین کر کے دیکھا جائے کہ لین دین کے اندر یہ معاملات کیسے نبھاتا ہے، لین دین کے اندر یہ بات اپنی بات پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں اس بندے کے اندر پرفیکٹ اترتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ تقوی دار ہے۔ اور رمضان المبارک کو تقسیم کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ من صام رمضانا، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس مہینے کے اندر اس نے روزہ رکھا، یعنی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، شہوت سے اور دیگر تمام امور سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ایمان کی حالت میں، وہ احتساباً، یہ ہے مین پوائنٹ، وہ احتساباً،
جس نے اپنا محاسبہ کیا، جس نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، وہ آدمی کہ جس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے اس بارے میں غور و فکر کیا کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے، اس کے کردار سے، اس کے کریکٹر سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے جا کر اس نے معافی مانگی، اس کو اپنے ساتھ اس نے راضی کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو رب کے سامنے اس نے پیش کیا، اللہ کے سامنے سلنڈر کیا۔ ایسے شخص کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ عمل چاہے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کیا جائے، دوسرے عشرے میں کیا جائے یا تیسرے عشرے میں کیا جائے، رمضان المبارک کا ہر عشرہ، ہر دن رحمت پر مبنی ہے، مغفرت پر مبنی ہے اور جہنم سے آزادی پر مبنی ہے۔